بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ تختی نمبر 2 مرکبات. تختی نمبر 2 مرکبات. مرکب لکھنے میں اکٹھے ہیں. اس تختی کا مقصد کیا ہے؟ اس تختی کا مقصد یہ ہے کہ ایک حرف کی مختلف شکلیں بچوں کو دکھانا اور سمجھانا مقصود ہے. دوسری بات، اس تختی کا مقصد ایک حرف کی مختلف رسمیں مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق دکھانا اور سمجھانا مقصود ہے. پہلا عوامی، دوسرا علمی، دونوں الفاظ میں نے لکھوا دیے. سمجھ گئے جی؟ اب اس تختی کو پڑھتے ہوئے ایک جو عام سوال آتا ہے کہ حروف کو لمبا کرنا ہے کہ نہیں، تو ہمارے استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ ہر تختی کا مقصد ہوتا ہے. یہاں مقصد یہ ہے کہ ایک حرف کی مختلف شکلیں ان کی پہچان کروانا. لہذا پہلی تختی کی طرح اس کو زیادہ لمبا کر کے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حضرات لمبا کر کے پڑھتے ہیں، مثلا لام الف، تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ بات آپ کے علم میں آ گئی. کوئی اس طرح پڑھا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی یوں پڑھتا ہے لام الف تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن کم از کم ایک بات جو دونوں میں اجتماعی ہے کہ حرف کا نام پورا ہونا چاہیے. اگر کوئی یوں پڑھتا ہے لم الف بلم با تو یہ والا غلط ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اس میں حرف کا نام پورا نہیں آ رہا. تو جو غلط ہے اس کو سمجھنا ہے. باقی لوگ ہمارا بھی ایک طریقہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے وہ بھی صحیح ہے، تو اس کو بھی سمجھنا ہے کہ اس پر غلط کا فتویٰ نہ لگا دے. تو تھوڑا سا ذہن وسیع ہوگا علم کی وجہ سے. جب علم کمزور ہوگا تو آپ کا ذہن خود بخود محدود ہو جائے گا. علم وسیع، آپ کا ذہن وسیع، سوچ وسیع، یقیناً اور بہت سے لوگوں کے آپ کے دل میں جگہ ہوگی پھر انشاءاللہ. بات سمجھ آ گئی جی؟ اب اس کی میں ایک دو مثالیں عرض کروں. ایک مثال تو یہ ہے جیسے مثلا کاف. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کاف کی مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ اس میں نظر آ رہی ہیں، اس میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو کاف با ایک علیحدہ شکل ہے، دوسری کاف با اس کی علیحدہ ہے. کاف الف ایک اور ہے، دوسرا کاف الف اور ہے، پھر با کاف تا کاف درمیان میں ہے تو وہ اور ہے. ایک علیحدہ کاف لکھا ہوا ہے اس کی شکل اور ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تقریباً 6-7 شکلیں ایک حرف کاف کی ہیں. ہاں کذا اسی طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ، آگے اسی قاعدے کے اندر تختی میں حمزہ کے اوپر الف لکھی ہوتی ہے، حمزہ کے اوپر واو لکھی، واو کے اوپر حمزہ لکھا ہے، یا کے اوپر حمزہ لکھا ہے. نظر آ رہا ہے؟ اس کو بعض پڑھتے ہیں حمزہ بشکلی الف، اور میں عرض کرتا ہوں حمزہ بصورت الف. حمزہ جب ہم کہتے ہیں بشکل تو کسی کو کہا جائے اس کی شکل دیکھو تو عجیب سا لگتا ہے، تو ذرا اور ادب والا لفظ آ جائے. حمزہ بصورت الف، حمزہ بصورت واو، حمزہ بصورت یا. سمجھ آ کی بات؟ تو یہ میں نے 2 مثالیں دے دی، جیسے کاف اور اسی طرح حمزہ. ٹھیک ہے جی؟ یہ حمزہ کی 3 صورتیں، اسی طرح کاف کی 5-6 صورتیں. ایسے جو ہا ہے، ہم جس کو 2 آنکھوں والا ہا کہتے ہیں، تو وہ 2 آنکھوں والا ایسے بھی لکھا ہوتا ہے، 2 آنکھوں والا اس طریقے سے بھی گول بھی لکھا ہوتا ہے، اور بس اوقات تا ہا تو اس طریقے سے بھی ہاں لکھا ہوتا ہے، جیسے جامع تو آخر میں ہاں ایسے لکھا ہوتا ہے. تو وہ جو ہاں ہے کیا ہے؟ 2 آنکھوں والا، جس کو ہا کی آواز سے پڑھا جاتا ہے، آواز سے. تو اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں. وہی ہا جب درمیان میں آتا ہے تو کیسے ہوتا ہے بھئی؟ جیسے بس اوقات با ایسے بھی لکھا ہوتا ہے، اور بہیم ہوتا ہے جیسے
تو یہ چھوٹا سا شوشہ نیچے ہوتا ہے، اس کے نیچے لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن اس کو بھی کیا پڑھتے ہیں؟ با ہا میم، ہے نا بھائی، با ہا الف وغیرہ. تو یہ میں نے مختلف آپ کے سامنے اس کی صورتیں عرض کر دی ہیں. ٹھیک ہے. اب خیال رکھنا دو باتوں کا، ایک حرف کا نام پورا ہو، بالکل چھوٹا نہ لیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ موٹے اور باریک جو حروف ہے ان کا خیال رکھنا ہے. جیسے پہلی تختی کے اندر حرف کو موٹا پڑا ہے، نرم پڑا ہے، باریک پڑا ہے، تو اسی کا خیال رکھ کے پہلی تختی کے مطابق ہی اس کی مشق کرنی ہے. سمجھ آئے گی بات؟ اگر دو حرف اکٹھے کہیں پہ مل رہے ہوں گے تو وہاں پر غنہ یا اخفا بولی کیفیت نہیں ہوگی بالکل علیحدہ علیحدہ. جی دیکھیے ایک چند حروف کو پڑھنے لگے ہیں، جیسے الف لام الف، ہاں یہ نارمل ہے، اتنی مقدار. با الف لام ہا، با لام با. تو ایک یہ طریقہ بھی ہے، با یہ چھوٹا ہے، با لام با. تو یوں بچے کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ جائے گا کہ جو چھوٹا ہے اس کو یوں پڑھنا ہے، لمبے کو یوں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اسی طرح کاف الف، کاف با، با کاف تا، تا کاف سا. جی اب ایک بات، جہاں کاف کے اندر یہ جو بیچ میں نہیں شوشہ سا ڈالا ہوا کاف کا، یہ والا ٹھیک نہیں ہے، یہ مصحف عثمانی کی رسم کے خلاف ہے. اب قاعدے والوں نے کہیں انہیں چھاپ دیا ایسے. تو یوں اس کی سمجھنا کیسے ہے کہ یہ جو کش والا کاف ہے جس کو ہم ڈنڈے والا کاف بھی کہتے ہیں، تو یہ شروع میں اور کیا ہے بھئی درمیان میں یہ ہوتا ہے، اور جو یہ جس کا چھوٹا سا شوشہ ہوتا ہے نا، یہ آخر میں ہوتا ہے، پر درمیان میں اور شروع میں یہ شروع اور درمیان میں ہمیشہ کش والا ہے. اور اگر درمیان میں جیسے تا کاف سا میں لکھا ہوا ہے تو یہ عثمانی رسم کے خلاف ہے. ایسی پورے قرآن میں کہیں مثال نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جی شاباش. اب اسی طریقے سے موٹے حروف پر توجہ دیں، جیسے نون صاد. شاباش. توجہ میری طرف دیکھیں گے، تا واد، تا طا. مجھے دیکھیں گے، تا جیم، نون خا. تو اب نون تھوڑا سا لمبا، خا چھوٹا، نون خا. با میم، اس کو بم نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. شاباش. نون یا، تا لام، نون با نون. شاباش. سمجھ آ گئی بات؟ ہا سا، خو با، تا ہا تا. برابر تین ہو گئے. یا جیم با. شاباش. جی اب اسی طرح جیسے با خو تا. موٹی حروف پر توجہ رہے، ایسا نہ کہ بو با کو نہیں کرنا. با خو تا، یا ہا با، با ہا میم. شاباش. خو زال. جی خو
زا جیم را صاد با طا با ضاد الف وا الف. یہ اشارہ کر رہا ہوں تاکہ بچے کو بھی توجہ رہے. وا الف عین جیم غین حا جی قاف واو شاباش فا قاف لام یا فا حامیم. جی تو حمزہ بصورت الف پڑھیں. حمزہ بصورت الف حمزہ بصورت واو حمزہ بصورت یا تا میم تا. یاد کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.